السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم کی ذات مقدسہ پر نام ہو۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی چند ہفتوں کے بعد آمد ہے۔ تو شعبان کا مہینہ جو ہے عربی مہینوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ مہینوں کے اعتبار سے اور کچھ دنوں اور راتوں کے اعتبار سے ہم نے کچھ ایسے اعمال اپنا رکھے ہیں جو خود ساختہ ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، لیکن ہم انہیں عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج کے جمعہ مبارک میں ماہ شعبان کے فضائل و احکام قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں اور جنوں، تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت میں لیل و نہار گزارنا، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا۔ لیکن عبادت کے لیے کوئی خاص زمانہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن اور کوئی رات نہیں ہے۔ بس بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ کا عبادت گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے، یہ حکم ہے۔ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ زندگی کے فلاں سال، فلاں مہینہ یا رات یا دن میں عبادت میں گزاروں گا، باقی لیل و نہار زندگی کے ایام جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہ کر گزاروں گا۔ سمجھے بات کہ پوری زندگی بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اب کسی بھی وقت کو تخصیص کرنا، مخصوص کر لینا، یہ قرآن و سنت میں اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا۔ یہ اختیار وہی پر ہے۔ اللہ نے فضیلتیں بھی بیان کر دی، احکام و مسائل بھی بیان کر دیے، کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ہمارے لیے بہتر تھا وہ بیان کر دیا قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور یہ فضیلتیں، یہ احکام و مسائل آج سے صدیوں سال پہلے سے لے کر قیامت کی دیواروں تک یہ محفوظ رہیں گے. ان میں کمی پیشی کوئی کار ہی نہیں سکتا. جو کرے گا وہ مجرم ٹھہرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. آپ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی سال کو، دن کو یا رات کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیں. یہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ حجر کے آخر میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. میری حمد کے ساتھ آپ تسبیح میری بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں. سجدہ ریز ہونے والوں میں، سجدہ کرنے والوں میں آپ شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. اگلی آیت میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یہ کس کو حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبادات تو سب نے کی، ہر نبی عبادت گزار. انبیاء اور رسول نمونہ بڑے اپنی امتوں کے لیے، عبادت کے معاملات میں ہی نہیں، زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ نے زندگی کی آخری سانسوں تک عبادت گزار رہنا ہے. ہمارے ہاں یہ طور طریقہ یہ چلتا ہے کہ ساری جوانی اللہ سے غافل رہ کر، تعلیمات نبوی سے دور رہ کر گزارے. جب بڑھاپا آ جائے تو اس زندگی کو مسجد کے نام لگا دے. اور آج کے دور میں ایسی آلے ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے ہمارے بزرگوں کو بھی گھروں میں مصروف کر رکھا کہ مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہر وقت موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہر وقت ادھر ادھر کے معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر رکھا. مسجدیں پہلے بزرگوں سے بہت زیادہ آباد ہوا کرتی تھی. اب بزرگ بھی کم نظر آتے ہیں، زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے. بہرحال کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. آپ کی زندگی کے بہترین لمحات، آپ کی زندگی کے بہترین قیمتی لمحات وہ ہیں جب آپ اللہ کی عبادت میں وہ وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں. وہی وقت ہے سمجھو آپ کی زندگی کا قیمتی، جو اللہ کے حبیب کی اطاعت میں لمحہ گزر جائے گا، وہی قیمتی وقت ہے. تو آج کے دور میں ہم نے چند راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا. شب معراج، شب بارات، شب جمعہ یا دیگر کچھ اور ایام اور راتیں بھی ہیں، ان کو عبادت کے لیے خاص کر لیا. باقی وقت کو عبادت سے غافل ہو کر گزارا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من اللیالی. راتوں میں سے شب جمعہ کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو. اور فرمایا وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ. اور دنوں میں سے جمعہ المبارک کو روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو. إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. ہاں روٹین سے آدمی روزے پہلے سے رکھتا آ رہا ہے، درمیان میں جمعہ بھی آ گیا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے.
اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کسی دن کو خاص کرنے کی اجازت ہوتی یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے کی اجازت ہوتی تو شب جمعہ تمام راتوں سے افضل رات ہے ہفتے میں، اور یوں جمعہ المبارک کا دن یوم جمعہ دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے۔ جب اس رات اور دن کو تخصیص کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ آدمی کہ میں نے شب جمعہ عبادت کر لیتا ہوں اور وہ رات بھی میری بھاٹی دربار میں گزر جاتی ہے، وہ رات میں لگا لیتا ہوں، بس باقی سارا مت جمعہ ہفتے بعد پڑھ لیتا ہوں، باقی ضرورت نہیں مسجد میں جانے کی۔ ہوتا ہی ایسے لوگ جمعے سے جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے سے جمعہ کے روز آنا ہے مسجد میں، وہ بھی اس وقت آنا ہے جب جماعت کی تیاری ہو رہی ہو، آخری 3-4 منٹ ہوئے دوڑے لگی ہوتی، وہ بھی پہلے آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لوگوں نے وقت اور دن اپنی مرضی کے مطابق جو مخصوص کر رکھے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام راتوں میں قیام فرماتے تھے، تمام راتوں میں تہجد کا اہتمام فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم من الخطا ہیں، آپ پہ گناہ تھے ہی نہیں، تھے بھی تو اللہ نے معاف فرما دیے، آپ تو اگلے پچھلے اللہ نے دھو دیے، آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کتنی بڑی بات کہی اللہ کے حبیب سے، گویا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے عبادت گزار بننا پڑتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا وہ کیسا اللہ کا شکر گزار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا، ہم کیا شکر ادا کرتے؟ ہم تو فرضی نمازیں جو ہیں وقت پر وہ نہیں پڑھ پاتے، جن کے بارے بڑی وعید ہے، جان بوجھ کر ایک بھی نماز پڑھی چھوڑ دیا آپ نے، آپ نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ یہاں پہ زندگی ساری بے نمازوں سے بھری ہوئی۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا رات کی عبادت کے بارے میں، تو آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا فلاکن عبد شکور، ہی صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں۔ تو گویا کہ عبادت کے لیے کسی رات کو تخصیص نہیں کی، مخصوص نہیں کیا، جیسے ہم شب برات کو ہم نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے کہ رات کو حلوہ پوڑی بھی چلے گی، پٹاخے بھی چلیں گے، اور عیش و عشرت بھی ہوگی، عبادت کا رنگ بھی ہوگا، مساج و چراغاں بھی چلیں گے، اور دن کو روزہ بھی رکھ لیں گے۔ کیسی یار اپنی مرضی سے بنائی ہوئی بناوٹی عبادت ہے، اپنی طرف سے سارے اختیارات اپنی طرف سے بنائی۔ مسنون اعمال پر ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ مسنون اعمال جو اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا، ان اعمال پر ہماری تسلی ہی نہیں ہے، ہم اس میں کم تر جانتے ہیں، یہ کم تھے، حالانکہ وہ کرتے ہی نہیں۔ خرافات کو، بدعات کو، خود ساختہ اعمال کو اہمیت دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ میری مرضی کا دین ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم ہی نہیں ہے وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی سے کوئی عمل کرے۔ ہم نے جب سے
کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہہ دیا تو اب اپنی مرضی نہیں ہے، اب اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ کلمات پڑھا کرتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین کتاب جو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی وہ قرآن مجید ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ جو ہے وہ راستہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا راستہ ہے، اللہ ہی اس راستے کو منتخب کیا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، امور ہیں نئے جو تم نے اسلام میں بنائے ہیں، ایجاد کیے ہیں، وہ سب کے سب مردود ہیں، وہ بدعت ہیں۔ وہ ایسی بدعت گمراہی کو کہتے ہیں، اندھیرے کو کہتے ہیں، وہ ایسا اندھیرا ہے، ایسی گمراہی ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر چلی جائے گی، جنت میں نہیں لے کر جائے گی۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جس طرح قل ہذہ سبیل، میرا راستہ تو اللہ کی طرف بلانا ہے، جو اللہ نے مجھے راستہ دیا ہے۔ اللہ تو یہ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ کوئی بدعت نہیں ہوتی، نہ کوئی حسنہ نہ کوئی سیئہ، یہ بھی ہماری اپنی ہی تجویز کی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ جی اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، یہ اس طرح کی باتیں یہ بھی قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ دین بدعات سے پاک ہے، خرافات سے اور اس طرح کے معاملات سے پاکیزہ ہے، دین تو ہے ہی روشنی اور حلال۔ ماہ شعبان کے مہینہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پر سب سے زیادہ عمل پیدا ہوا کرتے تھے وہ ہے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، نفلی روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمول تھا، مہینوں میں مہینے کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے، اسی طرح دن ہفتے میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتے، جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا آپ کا معمول تھا۔ اسی طرح یوم عاشوراء کا کے روزے، یوم عرفہ کا روزہ، اس طرح کے کئی روزے آپ سے ثابت ہیں۔ اور پورا مہینہ جس ماہ مبارک کے روزے رکھتے اور بڑی تاکید فرماتے جو فرض اللہ نے قرار دیے وہ ماہ رمضان مبارک کے روزے۔ اور اسی طرح شعبان کے مہینہ میں آپ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، اور نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے مخصوص نہیں کیے کہ پہلے شعبان کے 10 دنوں کے روزے رکھ رہے ہیں یا بیچ والے رکھ رہے ہیں یا آخر والے رکھ رہے ہیں یا ان دنوں کے رکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اسی طرح دیگر آپ کے ازواج مطہرات ہماری اہل ایمان کی مائیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ آتا تو روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، مسلسل رکھتے چلے جاتے، اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ آپ دوبارہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی روزے آپ اس مہینے میں رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے، دونوں عمل ثابت ہو گیا اس طرح کے۔ اور اس مہینے میں تخصیص نہیں آپ نے فرمائی کہ ان دنوں کی صرف آپ نے روزہ رکھے۔ اور اسی طرح جو ہمیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر در پیر 2 مہینوں کے مکمل روزے رکھتے ہوئے۔ ہاں ماہ رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھتے، باقی مخصوص روزے تھے دنوں کے اعتبار سے اور ہفتے کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح شعبان کے مہینے کے البتہ روزے آپ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک ایک مسئلہ پوچھ کر ہمارے لیے دین کو واضح کر دیا، ایک ایک مسئلہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے نفلی کیوں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الشہر
أغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. یہ حدیث کی کتاب ہے کہ نسائی، اس کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ رجب سے لے کر شعبان رجب اور آگے شعبان، ان مہینوں میں آ کر روزوں سے غفلت برتا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ وجہ بتلائی، دوسری وجہ آپ نے فرمائی کہ سالانہ اعمال جو ہے بنی آدم کے وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں سالانہ. ایک ہے صبح و شام اللہ کا فجر کے ٹائم فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نماز عصر پر صبح والے واپس جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. اسی طرح آپ جمعرات کی ہفتہ روزہ رپورٹ، ایک ہے سالانہ رپورٹ اعمال کی پیش کی جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں سالانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ابن آدم کے اعمال پیش کی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں ماہ شعبان میں، تو روزہ کی حالت میں پیش کیے جائیں. وجہ بھی آپ بتا دیں، شعبان کے مہینہ میں روزے کثرت سے نفلی رکھنے کا جو مقصد تھا وہ بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا. تو اس نیت سے اگر کوئی نفلی روزوں کا اس ماہ مبارک میں اہتمام کرتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے. موسم بھی بڑا پیارا ہے، ٹھنڈا موسم، لمبی راتیں، چھوٹے دن ہیں، تو اتنا مشکل والا بھی عمل نہیں ہے. اللہ توفیق نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اس کے بارے میں صرف ایک حدیث ہے جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جسے سلسلہ صحیحہ میں بیان فرمایا ہے. وہ حدیث اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ یطلع علی عبادی فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین. کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اہل ایمان پر نظر ڈالتے ہیں اور اہل ایمان کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ رکھنے والے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ معافی مانگ لیں، ایک دوسرے پہ درگزر کریں. یہ حدیث پاک ہے جو صحیح ہے. صحیح حدیث کی اقسام ہے، مرفوع ہے، مرسل ہے، متفق علیہ ہے. اس طرح کئی اقسام ہیں حدیث کی. ان میں یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح قرار دیا سند کے اعتبار سے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف شعبان کے ساتھ نہیں ہے، یہ جو ہے عمل جو ہے صرف شعبان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ دوسری راتوں کے ساتھ بھی ہے. یہ جمعرات اور سوموار کے ساتھ بھی یہ خاص ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بخش دیتے ہیں ہر بندہ مومن کو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کسی بھی اعتبار سے، اس مومن کو اللہ معاف فرماتے ہیں. اور الا رجل كانت بینہ و بین اخیہ شحناء. دوسرا وہ آدمی جن کے درمیان کینہ ہے، بغض ہے، ان کو اللہ معاف نہیں فرماتے یہاں تک کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں. تو یہ معاملہ صرف شعبان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، یہ تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کو یہ عمل دہرایا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر رحیمی کریمی نازل فرماتے ہیں کہ مومنوں کو جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ کے ہاں مومن ہیں، ہمارے ہاں تو مومن بے شمار ہم نے سرٹیفکیٹ دے رکھے، جو اللہ کے ہاں مومن، اللہ سمجھتے ہیں یہ مومن ہے، اس کو اللہ معاف فرماتے ہیں، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. اور وہ مسلمان جو دلوں میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں انہیں مہلت دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے معاملات درست کر لیں. اللہ. تو یہ ہے معاملات.
اس مہینے کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شعبان کے مہینہ میں 15 تاریخ کو قبرستان کا رخ کرنا، رات کو شبینہ پڑھنا، نماز لمبی ادا کرنا اپنی طرف سے خود ساختہ پابندی کے ساتھ، اور اسی طرح قبروں کا رخ کرنا، قبرستانوں کا، وہاں جا کر جو ہے عبادت میں رات دعائیں وغیرہ کرنا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے جو موضوع ہے، موضوع سے روایت کو کہتے ہیں جو بالکل ہی جھوٹ کا بلندہ ہو۔ مولانا انکاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے کتاب کی موضوعات کبیر، بہت بڑی عربی کی کتاب ہے، اس کا مطلب بڑے بڑے جھوٹ، یعنی ایسی باتیں جو دین نہ تھی لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی کی طرف ان کو منسوب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی یہ توفیق انہیں دی کہ ان سے یہ کام لیا کہ جتنی بھی ایسی روایات موضوع من گھڑت تھی ان کو چھان کر جو ہے ایک جگہ پہ جمع کر دیا کہ یہ ہے موضوعات کبیر جن کا اللہ کے قرآن نبی کے فرمان سے تعلق تھا ہی نہیں، لیکن لوگوں نے وہ دین سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے کہ یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حالانکہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بتلایا ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت وعید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ کو جہنم میں تلاش کرے، اس کا مجھ محمد کے ساتھ متعلق نہیں۔ جب شعبان آتا ہے یا رجب آتا ہے مسلم مہینوں میں ہم اپنی طرف سے وائرل کرتے ہیں اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ، جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا، جو شعبان کے بارے میں بتائے گا، یہ کرے وہ کرے، سب باتیں من گھڑت بے دلیل۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بے دلیل جو باتیں ہوتی ہیں ان پر ہم کس قدر جلدی سے عمل پیرا ہو جاتے ہیں، حالانکہ صحیح جو دین ہے اس سے ہم کو سو دور ہے، اس کی طرف نہیں پڑتے، اور ہمیں کھانے پینے والے معاملات ویسے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو وہ حدیث جو موضوع ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو اسرار جو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ شب برات، پہلی بات ہے شب برات یہ ایک قرآن سنت کا لفظ نہیں ہے، شب فارسی ہے، برات یہ عربی کا لفظ ہے، بے اظہاری کا اظہار کرنے کے میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، برات من اللہ ورسولہ توبہ کی ابتدا میں ہے، برات کا مطلب میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، اظہاری کا اظہار ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے الفاظ یہ ایڈ ہو گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے، ان کا قرآن و سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بہرحال تو اس روایت کے بعد کہتے ہیں قبرستان کا رخ کرنا۔ قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں آپ نے مخصوص کیا کہ یہ رات، یہ ٹائم، یہ دن قبرستان میں جانے کا ہے۔ قبرستان میں آپ 24 گھنٹوں میں جب چاہے جا سکتے ہیں، اور جانا کس لیے؟ اپنی آخرت عبرت کی جگہ ہے، اور ان کے لیے وہ بخشش کی دعا ہے، جو اہل ایمان ان کے لیے بخشش کی دعا ہے، اور اپنے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، تاکہ قبر یاد آئے تمہیں اپنی آخرت یاد آئے، یہ مقصد ہے۔ تو یہ ٹائم اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ ایک صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، ایک ہی چادر مبارک تھی، کچھ نیچے بچھائی، کچھ اوپر لے لی، اور آپ نے جوتے اتارے تکیے کے پاس رکھ لیے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹی ہوئی تھی، آپ کے پاس جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر نہیں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل امین تشریف لائے ہیں، پوچھا، کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اہل بقیع والوں کے لیے آپ نے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آرام سے تسلی کے ساتھ اٹھے، اتنے آرام سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ آرام فرما رہی تھی، ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ اس میں کئی اسباب ہیں ہمارے لیے، ہماری زندگیوں میں، کہ آپ نے کتنا احترام کیا کہ میری زوجہ کو پتہ نہ چلے، ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ آپ چلے گئے باہر، سجدہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، وہ بھی ابھی مکمل نیند میں نہیں تھی، تو بہرحال وہ پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ قبرستان، بقیع قبرستان میں پہنچے، وہاں آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور بخشش کی دعا فرما رہے ہیں صحابہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے قبرستان میں۔ پھر دعا کر کے واپس پڑھ لیں تو سجدہ آگے آگے۔
پہلے پیچھے پیچھے تھی، اب آگے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز بھی بیان کیا اس حدیث میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ آپ تیز چلے تو سجدہ بھی تیز چلے، آپ تھوڑا دوڑے تو یہ بھی پیچھے دوڑے۔ انداز چلنے کا بھی بیان کیا گیا اس حدیث کی ڈیٹیل کے ساتھ، اس حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ لیٹ چکی تھی، سانس بھولا ہوا تھا۔ تو آپ نے پتہ چلا کہ عائشہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے کیا سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول تجھے وہ ظلم کریں گے، مطلب کہ تیری باری کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائے گی، کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انصاف کا عدل کا سیکھنا تو اللہ کے پیغمبر سے سیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا سانس کو پھولا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ سے آ رہی تھی، آپ نے کہا تو تھی جو مجھے سایہ نظر آ رہا تھا میرے آگے؟ ہاں جی میں تھی۔ اس حدیث پاک میں بہت سارے اسباق ہیں، ان اسباق میں سے جو بدلانے والی چیز اس موضوع کے ساتھ جو آپ تعلق رکھتی ہے، اس پوری حدیث میں شعبان کا ذکر ہی نہیں، پوری حدیث پاک میں ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شعبان کی 15ویں رات کو تھا، راتوں میں سے کسی رات میں تھا، اور کہیں یہ وضاحت نہیں ہے۔ تو آپ قبرستان میں جب چاہے جا سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق جو مقصد ہے وہاں جانے کا، اپنی عبرت، اپنی نصیحت کے لیے، اپنی آخرت کی یاد دلانے کے لیے، اور اپنے بڑوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے۔ دعا تو ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں، آروگت کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد عبرت ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ تو یہ جو ہے مہینہ شعبان کا مہینہ، اس مہینے میں غلط تعویلات کر کے لوگوں کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی تھی، ان میں ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ کس کو؟ قرآن مجید کو۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے یہ شعبان کی رات نہیں ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں، مرنا جینا لکھا جاتا ہے، یہ سارے معاملات، یہ لیلۃ شعبان کی 15ویں رات کو نہیں ہے معاملات۔ اس آیت کی قرآن کی تفسیر قرآن پاک کی آیات سے، اس آیت کی تفسیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں بیان فرما دی کہ لیلۃ مبارکہ کون سی رات ہے برکت والی؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ وہ رات قدر والی، برکتوں والی کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر۔ پھر اس رات کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ بھی بدلا دیا کہ وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر آتی ہے، وہ شعبان نہیں ہے، وہ رمضان ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 کی راتوں میں سے ایک رات ہے جس رات کو اللہ فرماتے ہیں وہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فیصلے لکھے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ معاملات آپ آتے ہیں، اور وہ رمضان مبارک کے مہینہ میں وہ رات ہے۔ اس ساری ڈیٹیل میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، لیکن ہم پھر بھی بجد ہے نہیں، وہ 15 شعبان ہے۔ سارے قوی دلائل آ جانے کے باوجود بھی ہم ہماری بنیاد کمزوریوں پر ہے، خرافات پر ہے، بدعات پر ہے، خود ساختہ چیزوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح دین ہمیں دیا اس سے ہم کو دور رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اس پر سنت کے مطابق عمل گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، اور جہاں سے آپ منع فرمائے وہاں سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے، اللہ کے رسول کے اطاعت، محبت اور اتباع میں زندگی گزارنا، خوشی غمی عبادات معاملات زندگی سارے کے سارے ہمارے جڑے ہوئے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ۔ آپ کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ ہمیں تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے خرافات بدعات سے محفوظ فرمائے۔ تو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا، روز قیامت وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے حوض کوثر
وصول کرنا، مت یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ روز قیامت ایک گروہ آئے گا، حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، میں لوگوں کو جو میرے پاس سے گزرے انہیں حوض کوثر پلاؤں گا۔ وہ ایسا حوض کوثر ہے جو ایک دفعہ پیے گا 50,000 سال کے دل میں دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں چھوڑ 50,000 سال ایک دفعہ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں، جو پیارے حبیب اپنی امت کو پلائیں گے، اہل ایمان کو پلائیں گے۔ لیکن ایک گروہ ایسا آئے گا کہ ان کے آنے سے پہلے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی اللہ کی قدرت سے۔ آپ فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعد، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ نہیں جو آپ کی زندگی کو اپنانے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے دین کے اندر عمل کرنے والے تھے۔ تو آپ فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعد، دوری ہے، دار ہے، دفع ہو جو اس کا معنی ہے، آپ میرے سامنے سے دفع ہو جائے چلے جائیں، آپ کے لیے حوض کوثر نہیں ہے۔ تو بھائیو دین وہی ہے جو اللہ کے حبیب نے دیا، اسی کے مطابق زندگی گزارے، انشاءاللہ اللہ کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اسی طرح اسمام ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی، پٹاخے چلانا، حدل بدل کرنا، یہ لوگوں کی آرام میں تکلیف دینا، اور ان کی نیندوں کو حرام کرنا، اس سارے معاملات جو ہے کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی یہ پڑھا لکھا معاشرہ کہلایا جاتا ہے کہ آج بڑی تعلیم آ گئی، بڑی تعلیم، کیا تعلیم ہے جہاں عمل ہی نہیں ہے، کہ لوگ بھوکے پیاسے رزق کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں، لیکن یہ لوگ فضول خرچی اور شیطانی کاموں پہ خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فضول خرچوں سے ہمیں بچائے۔ اور اسی طرح جو اس میں جانی نقصان بھی ہے، وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو، ایسی عمل نہ کرو جس سے تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ بے شمار دفعہ یہ آتش بازی سے ایک نہیں، کئی دکانیں، کئی بازار، کئی مارکیٹیں، کئی گھر، بلکہ بسیں براتوں کی جل گئی، راکھ بن گئی، لیکن ہم نے آتش بازی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ دنیاوی بھی اس میں نقصانات ہیں، دینی بھی اس میں بے شمار معاملات دین سے دور ہٹ کر ہم کرتے ہیں، جو سراسر اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے سبب بنتے ہیں۔ کافروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، من تشبہ بقوم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے۔ عادت پرستی جو ہے یہ مجوسیوں کی کا عمل ہے، ان کا عمل ہے، مسلمانوں کا یہ عمل نہیں ہے۔ آتش بازی کے جتنے بھی اصول کے اس کے ذرائع ہیں، کسی بھی طریقے سے کرنا، یہ پچھلے ہی دنوں چند ماہ پہلے کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو کہ شادی کے موقع پر جب دلہن کو لے کر اپنے گھر کو پہنچتے ہیں اپنا سسرال والے، تو وہاں کسی نے یہ فائرنگ کی پٹاخے چلا، پٹاخہ گاڑی کے نیچے چلا گیا، گاڑی کو آگ لگی، آنکھوں سامنے وہ دلہا اپنا آگ سے جل گئے۔ یہ لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، 20 ایسی مثالیں بتا۔ تو 15 شعبان کی بجائے جب چاہے آپ اپنا جا سکتے ہیں قبرستانوں میں، اور نزول باری تعالیٰ کا جو معاملہ ہے کہ 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، وہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، پچھلے پہر اہل ایمان کے لیے صدا دیتے ہیں، وہ ہے بخشش مانگنے والا ہے، رزق چاہنے والا ہے، شفاعت چاہنے والا، آئے من کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ 15 شعبان کو رات کو قیام کرنا، دن کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ مسنون اعمال پر ہماری تسلی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس طرح خرافات معاملات کرتے ہیں۔ اللہ نے مسنون اعمال پر تمام زندگی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا خطبہ کا خلاصہ جو آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک تو اعلان یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، جہاں کہیں رمضان مبارک میں مصلی سنانے کی یعنی نماز تراویح پڑھانے کے لیے قرہ کی ضرورت ہو، حفاظ کی ضرورت ہو، تو ہمارے پاس بہترین قرآن پاک یاد اور بہترین آواز نقل حجم پڑھنے والے قرہ بھی موجود ہیں، حفاظ کرام بھی موجود ہیں۔ جہاں کہیں بھی ضرورت ہو تو آپ کو ہمیں اطلاع کریں، ہم انشاءاللہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں اور ادارہ آپ کو ایسے قاری، ایسے وسائل مہیا کرے جو رمضان مبارک میں آپ کو بہترین طریقے سے قرآن پاک سنائے، انشاءاللہ نلوا جتنا کوئی لالچ و تمنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ادارہ کے فرسٹ گراؤنڈ فلور جو ہے الحمدللہ مبارک ہو، مکمل ہو چکا ہے، اس کی وضاحت اگلے جمعے بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے تک نیا قلیم بھی بچ جائے گا۔ یہ پینٹ کے معاملہ چل رہے تھے، تو انشاءاللہ وہ آخری مراحل میں 1-2 دن میں کام مکمل ہو جائے گا۔
باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہے اوپر والا حصہ جو ہے فرسٹ فلور جو ہے اس کی فنکشن کا کام باقی ہے، جو تقریباً 9,000 اسکوائر فٹ ہے اوپر والی چھت جو ہے، اوپر والا حصہ 9,000 اسکوائر فٹ ہے، جس کا تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ اخراجات ہے، 1666 روپے فی اسکوائر فٹ خرچہ ہے۔ اس میں زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ رمضان میں شعبان میں لوگ ادا کرتے ہیں، تو آپ اس موقع پر اپنے ادارے کو اس مسئلے کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔